السلام علیکم۔ یہ خبر حرم مکی سے ہے۔ ماضی کی تاریخ کو تبدیل کر کے غلاف کعبہ کو اس سال 1444 ہجری یعنی نئے اسلامی سال کے پہلے دن میں منعقد ہوئی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے جب حجاج عرفات کو جاتے تو 9 ذی الحجہ کو غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب ہوتی تھی۔ گزشتہ ماہ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے روایت کی تبدیلی کے حوالے سے اعلان کیا تھا کہ غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی سالانہ تقریب 1 محرم الحرام کو منعقد ہوگی۔ حرمین شریفین کے انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس نے کہا تھا کہ شاہی فیصلے کے تحت تبدیلی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق قصوہ کی تبدیلی شیخ عبدالرحمن السدیس کی سربراہی میں شاہ عبدالعزیز کیمپس کے 200 افراد پر مشتمل تکنیکی عملے نے کی۔ نیا غلاف کعبہ 4 برابر پٹیوں اور ستار الباب پر مشتمل ہے۔ غلاف کعبہ تبدیلی کے تمام عمل کے دوران ہر ایک حصے کو علیحدہ علیحدہ کعبہ کے بالائی حصے پر لایا جاتا ہے، جہاں سے پھر انہیں اتارا جاتا ہے اور پچھلا پرانا غلاف اتار لیا جاتا ہے۔ یہ عمل 4 مرتبہ باری باری دہرایا جاتا ہے جب تک کہ نیا غلاف چڑھا نہ دیا جائے اور پرانا اتر نہ جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا تکنیکی عملہ 47 کپڑوں اور دھاگوں کا استعمال کرتے ہوئے ہاتھ اور مشینوں کی مدد سے غلاف کعبہ کی سلائی، بنائی اور اس پر پرنٹ کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی 16 میٹر لمبی کمپیوٹرائز سلائی مشین سے تمام عمل مکمل کر دیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کے کپڑے کی 5 مختلف حصوں پر سلائی کے بعد اس کے زیریں حصہ کو تانبے کے کڑوں کے ذریعے جوڑا جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز کیمپس میں غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے لگ بھگ 670 کلو گرام ریشم کو سیاہ رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کو قرآنی آیات سے سجایا جاتا ہے، جنہیں سونے اور چاندی کے دھاگوں سے بنا جاتا ہے۔ اس عمل میں 120 کلو گرام سونا، 100 کلو گرام چاندی استعمال ہوتی ہے۔ غلاف کعبہ کا وزن 850 کلو گرام ہے اور اس کی تیاری کی لاگت $65 لاکھ ہے۔ قصوہ دنیا کا سب سے مہنگا غلاف ہے۔ یہ خبر جوازات سے سوال کے ایک جواب میں ہے۔ چھٹی پر گئے ہوئے ایک شخص کی جانب سے دریافت کیا گیا تھا کہ چھٹی پر پاکستان گیا تھا، اقامہ اور خروج عودہ ختم ہو گیا ہے، کفیل کا مؤسسہ بھی ریڈ ہے، اس صورت میں دوسرے ویزے پہ سعودی عرب جا سکتا ہوں کہ نہیں؟ تو واضح رہے کہ خروج عودہ قانون کی خلاف ورزی کے زمرے میں آنے والوں کو خروج ولم یعود کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے اور ایسے افراد مملکت سے 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور بلیک لسٹ کے بارے میں پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ بلیک لسٹ شخص 3 سال کے لیے کسی نئے کفیل نئے ویزے پہ نہیں آ سکتا، بلکہ اسی پرانے کفیل کے نئے ویزے پہ وہ مملکت میں آ سکتا ہے، ورنہ 3 سالوں میں کسی نئے ویزے پہ مملکت میں اس کے لیے داخلہ ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ اقامہ کی مدت میں 3 ماہ ہو چکے ہیں کہ اقامہ تجدید نہیں ہوا، تو کیا میں اپنی اسپانسرشپ یعنی کفالت تبدیل کر سکتا ہوں؟ تو چونکہ مملکت میں قانون کے مطابق اقامے کی تجدید کفیل یا کمپنی کی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ تجدید نہیں کرتا تو جرمانہ بھی اسی پہ پڑتا ہے۔ اقامہ کی پہلی بار تجدید میں تاخیر پر جرمانہ 500 ریال، جبکہ دوسری برس بھی تاخیر ہونے پر 1000 ریال جرمانہ ہوتا ہے۔ ایسے کارکن جن کے کفیلوں کی جانب سے اقامے کی تجدید نہیں کرائی جاتی اور وہ اپنے اداروں میں کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مسئلے کے حل کے لیے وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کے متعلقہ شعبے سے رجوع کریں، جہاں موجود اہلکار کیس کا جائزہ لینے کے بعد کفالت کی تبدیلی کے احکامات صادر کرتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے مقررہ کردہ کمیٹی اس امر کا جائزہ لیتی ہے کہ کفیل کی جانب سے کس نوعیت کی خلاف ورزی سرزد ہو رہی ہے۔ کمیٹی جائزہ لینے کے بعد کارکن کی کفیل کو تحریری طور پہ پیشی کے لیے طلب کرتی ہے۔ اگر وہ 3 پیشیوں پر حاضر نہیں ہوتا تو
تو کمیٹی کی جانب سے فیصلہ صادر کر دیا جاتا ہے۔ خیال رہے کہ اقامہ ایکسپائر ہونے کی صورت میں فوری طور پہ وزارت افرادی قوت کے ادارے سے رجوع کر کے شکایت درج کرانا چاہیے تاکہ کارکن کی جانب سے بروقت تحریری شکایت درج ہو سکے۔ لیبر آفس یعنی لیبر کورٹ میں کارکن کی جانب سے پہلی شکایت درج ہونے سے اس کا کیس مضبوط ہو جاتا ہے، پھر بعد میں جس کا قوی امکان ہوتا ہے کہ کیس کا فیصلہ کارکن کے حق میں ہو جائے گا، کیونکہ بنیادی نقطہ اقامہ کی تجدید کا ہے جو کفیل یا کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے جس میں انہوں نے غفلت کر لی ہوتی ہے۔ سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔